السلام علیکم. احمد سیب یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کی جو میری موزز شخصیت جناب حاجی احمد حسن علوی صاحب ہیں، ان کی زندگی کے متعلق بات کریں گے آج کہ انہوں نے اپنی طالب علمی میں اپنا وقت کیسے گزارا، اس کے بعد دینی اور روحانی طور پر کن سے منسلک ہوئے، پھر نیوی جوائن کی، اس کے بعد دبئی شفٹ ہو گئے، وہاں پر کیا کام کرتے رہے. آئیے ناظرین جانتے ہیں ان کے متعلق. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جناب، خیریت الحمدللہ. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل اسکول مکلوڈ گنج سے حاصل کی. اس وقت مکلوڈ گنج میں مڈل اسکول ہی ہوا کرتا تھا. پھر میٹرک کی تعلیم کے لیے ہم منچن آباد تشریف لائے اور منچن آباد سے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج چشتیہ میں جو ہے ایف اے کے لیے داخلہ لیا. تو اسی عرصے میں ایک تھوڑا سا، کیونکہ میں دیہاتی علاقے کا ایک عام سا آدمی تھا، وہاں تھوڑا یہ ہے کہ اس دور میں ذرا بول اچھا لیا کرتا تھا. تو اسپیچ کنٹیسٹ ہوا چشتیہ کالج میں، تو اس میں نے حصہ لیا بین الکلیاتی مباحثے میں، جس میں میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. تو وہاں سے یہ سمجھ لیں کہ میری سیاسی زندگی کا آغاز ہوا کہ ایک صاحب بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا. اس نے کہا مجھے علی ارشد میر کہتے ہیں. تو خیر اس سے میرا تعارف ہوا. وہ بنیادی طور پہ کمیونسٹ آدمی تھا. اس کے ساتھ دوستی ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ میری تقریریں، ابتدائی تقریریں وہ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور اس میں وہ اپنے اس دور کے کمیونزم کا استعمال 75 کے دور میں خوب کیا کرتے تھے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اسی اثنا میں میرے ایک اور کالج فیلو تھے، مجھ سے 1 سال بڑے تھے، یعنی 1 سال آگے تھے مجھ سے، ندیم اقبال اوان صاحب. ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ چاہتے تھے کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور اسلامی جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں. اسی دور میں 1975 کی بات ہے، میں نے NSO نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو جوائن کیا، جو اس وقت کمیونسٹوں کی ایک ذیلی اسٹوڈنٹ تنظیم تھی. اس کا میں ڈسٹرکٹ بابر نگر کا کنوینر منتخب ہوا، کیونکہ وہ اس جماعت کو متعارف کرانا وہ بھی میرے بارے میں تھا. تو ندیم سے میری بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو اسی عرصہ میں ہمارا ایک چشتیہ میں جو ہے وہ ہماری کانگریس ہوئی، جس میں پاکستان بھر کے تمام کمیونسٹ حضرات جیسے CR اسلم ہو گئے، غلام نبی کلو ہو گئے، میجر اسحاق صاحب ہو گئے، یہ سب تشریف لائے. تو میں نے ندیم کو بھی آفر دی کہ آپ بھی ہمارے اس جلسے میں ضرور آئیں، ہماری اس کانفرنس میں. تو وہ بھی پورے 3 دن مسلسل آیا. وہ 3 دن وہیں پر آباد میں میں نے اس سے ججمنٹ کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے. تو قدرتی اس کے فوری بعد 2 یا 3 دن کے بعد پاکستان کی مذہبی اور روحانی بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ضلع بہاول نگر کا دورہ تھا. تو اس نے مجھے دعوت دی کہ بھائی دیکھو آپ کے کہنے پہ میں 3 دن رہا، اب کم از کم 3 دن آپ کو بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں ان کے ساتھ رہ لیتا ہوں، کون سی کو بات کی حرج ہے. اسی اثنا میں حاصل پور میں گیا. تو نہ ہارون آباد میں، سب سے پہلے ہارون آباد میں میری حضرت درخواستی سے ملاقات ہوئی. آپ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، میں کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ان کو دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا گناہوں کا وہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کتنی نورانی شخصیت ہے اور میں کتنا گناہوں میں گھرا ہوا شخص ہوں. تو اسی اثنا میں ندیم نے انہیں کہا یہ میرے دوست ہیں، ان کا نام احمد حسن ہے، میں ان کو بلاؤں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام بہادر خان ہے. اچھا. تو میں بڑا حیران میں کہ میرا نام بہادر خان بھی نہیں اور مجھے یہ کیسے جانتے. صحیح. تو میں آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا یہ بڑا بہادر تھا، بچپن میں ہم ان کے گھر میں بیٹھے تھے، اپنے والد کے ساتھ آیا، بارش میں بھیگا ہوا تھا تو ہم نے اس کا نام بہادر خان رکھا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھا اور اس کو دعا بھی دی. غالباً 6 سال یا 7 سال کی عمر کا ہوگا اس وقت یہ. اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے گھر آئے ہوئے ہوں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں والد صاحب کے پاس مکلوڈ گنج گیا، ان سے پوچھا کہ کیا کسی دور میں مولانا عبداللہ صاحب ہمارے گھر آئے ہیں درخواست صاحب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر تو آج تک نہیں آئے. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے.
میں نے انہیں جب یہ پورا واقعہ بتایا تو مجھے وہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ انہوں نے تمہیں پہچان لیا، اللہ اکبر، تم تو اس وقت 6 سال کے تھے، بالکل ڈرنے سے۔ میں نے کہا آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے گھر ہی نہیں آئے۔ کہتا ہے وہ ہمارے گھر نہیں، آپ کی پھوپھی کے گھر آئے ہوئے تھے منشن آباد میں، مولوی عبدالحق کاکانی صاحب کے گھر آئے ہوئے تھے۔ تو بارش ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، میں نے تیرے اوپر چادر لپٹائی ہوئی تھی، اور اس دور میں چونکہ بسیں ہوتی نہیں تھی، میں سائیکل پہ آیا تھا مکلوڑ گنج سے۔ میں نے کہا اس کو سردی لگ رہی ہے، تو میں جلدی سے ان کے دواخانے میں باہر جوتیاں پڑی تھی تو میں آپ کو لے کے چلا گیا، مجھے نہیں پتہ تھا اندر کون ہے۔ تو اندر جب گئے تو اندر درخواست صاحب تشریف فرما تھے۔ صحیح، تو انہوں نے جب تمہیں دیکھا کہ کپڑے بھیگے ہوئے ہیں اور تم کھڑے ہو تو تمہیں انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا یہ بچہ بہت بہادر ہے، ہم اس کا نام بہادر خان رکھتے ہیں۔ ماشاء تو انہوں نے میرے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا۔ تو والد صاحب بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے کیا، یا تو تم 6 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور آج تمہارا قد 6 فٹ ہے، کیا اس عمر میں انہوں نے تمہیں پہچان لیا؟ میں نے کہا جی پہچان لیا۔ تو یہ وہ پہلا تعارف تھا جو علماء حق کے ساتھ میرا ہوا، ماشاء اللہ، اور وہیں سے ان کی ایک شخصیت نے میرے اوپر بہت بڑا، اور ان کی تعلیمات نے بہت زیادہ اثر چھوڑا، اور میں اپنی یہ ساری نیشنلسٹ زندگی کو چھوڑ کر جو ہے وہ تقریباً اپنی اسلامی لائف کی طرف اور اپنی روحانی لائف کی طرف، اور میں حضرت سے بیعت بھی ہو گیا، اور انہی کے ساتھ پھر میں وابستہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ، صحیح۔ اس کے بعد آپ نے نیوی جوائن کی تھی، ہاں، نیوی کا بتائیں۔ اس کے بعد میں تقریباً 6 جنوری 1977 میں نے نیوی جوائن کی، بلکہ اسی دور کی بات ہے کہ غالباً 80 کی بات ہے، میں نیوی میں تھا تو وہاں پہ نظام شریعت کانفرنس ہوئی، جس میں ہمارے ضلع بابل نگر کی معروف شخصیت مولانا شریف وٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، حضرت درخواست صاحب بھی تشریف لائے۔ تو میں بھی اس جلسے کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے گیا۔ جب میں جلسے کے بعد حضرت مولانا وٹو صاحب کو جا کے ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ انقلابی تم کہاں؟ وہ مجھے پیار سے انقلابی کہا کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تو نیوی جوائن کر لی۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ نیوی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی بحری فوج۔ تو اس کے اوپر مولانا شریف صاحب نے کہا یوں کہو نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تم داخل ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار بھی کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مولوی فداء الرحمان درخواستی کے مدرسے میں چھوڑ کے آؤ۔ پھر وہاں ان کو میں جا کے چھوڑ کے آیا، اور اس طرح علماء سے ایک سلسلہ اور تعلق جو ہے وہ میرا نیوی کے دور میں بھی قائم رہا۔ نیوی میں پھر جتنے بھی تقریباً جو ہے وہ سیرت کمپٹیشن ہوئے اس دور میں، وہ فرسٹ پرائز جو ہے وہ میرے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا، کیا بات، کہ خواہ تیاری ہے یا نہیں ہے، میں جا کے سیرت کمپٹیشن میں حصہ لیتا تھا، اور وہ فرسٹ پرائز میرا ہی ہوتا تھا۔ صحیح، تو اس کے بعد 97 میں ریٹائر ہوا، اور 97 کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں 20 اکتوبر 1997 کو ریٹائر ہوا، اور 22 اکتوبر 1997 کو میں دبئی میں آن ڈیوٹی تھا وہاں پہ، یعنی ایک دن مجھے پاکستان میں ملا۔ اچھا، صرف آن دی اسپاٹ میں میں ابروڈ موو ہو گیا تھا۔ صحیح، تو وہاں پہ بھی تحقیق، علماء کا ساتھ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور حصول علم کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور بس یہی دبئی میں بھی اس طریقے سے یہ قیام رہا۔ تو دبئی لائف میں آ کر آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اور وہاں پہ آپ نے کیا فرائض سر انجام دیے تھے؟ وہاں پہ میں ایز اے ٹرک کیپٹن میں نے جوائن کیا تھا، صحیح، اور بعد میں ایک ڈریجر تھا۔ ڈریجر بنیادی طور پہ ایک چھوٹا شپ ہوتا ہے جو نیچے سے مٹی نکال کے باہر پھینکتا ہے اور سمندر کو گہرا کرتا ہے، اس کا میں کیپٹن تھا، اور وہاں پہ تقریباً 20 سال میں نے یہی فرائض سر انجام دیے۔ اچھا، جب یہ بنا رہے تھے، جمیرہ بنا رہے تھے، ایک انہوں نے پام آئیلینڈ بنایا ہوا تھا، میں نے سنا تھا کہ اس کے اندر بھی آپ نے بڑے فرائض سر انجام دیے تھے۔ جمیرہ جب یہ پام آئیلینڈ نہیں بنا تھا، صحیح، تو یہ جس جگہ پہ بنا ہوا ہے وہاں سے کئی مرتبہ ہم اپنا ڈریجر لے کے گزرے ہیں۔ اچھا، تو اسی دور میں اس کی پلاننگ آ گئی کہ یہاں ایسے ایک
पाम आइलैंड बुनियादी तौर पे पाम अरबी में यानी हथेली। इंग्लिश में हथेली को कहते हैं। तो जैसे खजूर का दरख्त होता है सेम बिल्कुल उसकी तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ था, यानी जैसे खजूर का तना है, तने की तरह इसके ऊपर रोड आएगी और फिर पाम की तरह जैसे ऐसे उंगलियां फैली हुई हैं, एक इधर लीफ निकल गया, उस लीफ के ऊपर जो है आबादी, फिर सेंटर में जो जगह खाली है इधर पानी, फिर आबादी, फिर पानी, फिर आबादी, फिर पानी, फिर आबादी, ताकि वो प्रेशर ना रहे, ताकि वो प्रेशर ना रहे और लोग जो है वो पानी से। तो जब आप वहाँ से गुजरते थे इसके बनने से पहले, कोई आइडिया दे सकते कि उस वक्त वहाँ पे कितनी गहराई थी? वहाँ तकरीबन उस वक्त 7 मीटर पानी था। 7 मीटर पानी था। 7 मीटर अबव द टाइड, 7 मीटर प्लस टाइड। यानी टाइड ये है, टाइड का मतलब ये होता है कि 6 घंटे के लिए टाइड अप होती है, पानी चढ़ता है, यानी पानी समुद्र के मरकज़ से लेके किनारों की तरफ आता है, तो 6 घंटे के लिए वापस जाता है, उसको हम लो टाइड बोलते हैं, जब पानी वापस जा रहा हो। तो वो जब चढ़ता है तो हाई टाइड होती है। नॉर्मल तकरीबन 1.8 या 2 मीटर हाइट होती है, हाइट तक। तो जब हम अबव द हाइट कहते हैं, अबव द टाइड कहते हैं, इसका मतलब 7 मीटर प्लस 2 मीटर और, यानी 9 मीटर टाइड लेवल में, यानी हाई टाइड के टाइम पे वहाँ पे 9 मीटर पानी होता था। तो ये टोटल आपको तो पता ही होगा कि आपने तो फिर तब सफ़र किया कि जब ये बना ही नहीं था, एक ख्याल था। जी जी। इसको टोटल कंस्ट्रक्शन में कितने साल लगे थे? तकरीबन 5 साल का इसका प्रोजेक्ट था, लेकिन 7 साल से ज़्यादा ऊपर लग गया था। असूली तौर पे इसको 5 साल, क्योंकि शुरू में हमारे ड्रेजर को भी बुलाया गया, क्योंकि हमारे ड्रेजर में कैपेसिटी कम थी, तो फिर स्पेशल इसके लिए हॉलैंड से डच ड्रेजर लाए गए। क्योंकि ड्रेजर वो होता है जो बुनियादी तौर पे मट्टी समुद्र से निकाल के फिर उसके बाद खुशकी पे कहीं फेंकता है। तो फिर समुद्र की मुख्तलिफ जगहों से मट्टी निकाल के इस जगह पे फेंकी गई, तो जब इस जगह को बुलंद हुआ फिर यहाँ पे पत्थर ला के डाले गए, फिर उसके ऊपर मट्टी डाली गई, फिर उसको प्रेसिंग की गई, तो ऐसा ऐसा फिर इसके इर्द गिर्द ब्रेक वाटर बनाया गया ताकि पानी का दबाव जो है इस इलाके की तरफ ना आए, क्योंकि अब इसके चारों तरफ एक ब्रेक वाटर है जो इसकी हिफाजत का काम करता है। सही। 1997 में आप दुबई मूव हुए, सिर्फ एक दिन आपने पाकिस्तान में गुजारा। सर 1997 से लेकर 2021 तक दुबई उस वक़्त कैसा था, आज से 22-23 साल पहले, और उसका अरूज ज़वाल के थोड़ा सा मुतालिक आप मुख्तसर सा बता दें। मकसद यही है कि जब हम 97 में गए थे तो दुबई माशाल्लाह काफ़ी उसमें ये थी कि हर लिहाज से बेहतर था। इकानमी वाइज भी बेहतर था और इक़दार के लिहाज से भी बेहतर था वह, यानी इक़दार की भी थोड़ी कदर थी, क्योंकि जैसे मखसूस एरियाज़ हैं, जैसे बीचेज़ हैं, बीचेस के ऊपर आपको यूरोपी कल्चर नज़र आता था, यानी लोग जो कच्ची पहन के नहा रहे हैं, तो उन लोगों ने ये अक़दार बनाई हुई थी, लेकिन वो एक मखसूस एक इलाका था और बाकी आपको शहर में ऐसी चीज़ें बहुत कम नज़र आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो दौर मॉडर्न होता गया, ये चीज़ें बढ़ती गई, होटल्स बढ़ते गए और डांस खाने भी बढ़ते गए और ये चीज़ें फिर बढ़ती गई। मतलब ये नाम का इस्लामी मुल्क रह गया बस, ये नहीं, ऐसी तो आप नहीं कह सकते। अगर आज आप दुबई की मसाजिद में जाएं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपको कोई ऐसी रोक टोक भी नहीं है किसी किस्म की, कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं होगी। आप वहाँ जिस तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ मैं इधर पाकिस्तान में भी नहीं देख सकता, मसलन पाकिस्तान में आप गए, अगर 1:30 बजे जमात होनी होती है, आप 2 बजे मस्जिद में गए तो आप अपने अकेली नमाज़ पढ़ के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आप जाएंगे, आप जिस टाइम भी जाएंगे इर्द गिर्द देखेंगे 2 आदमी या 3 आदमी मिल के जमात करा लेंगे। ये मैं देखा, या 10 बंदे भी अगर हो गए तो बेशक कोई पेंट शर्ट वाला है, कोई बग़ैर दाढ़ी वाला है, उसको कहेंगे भाई आप आगे हो जाएं, उसकी बेशक जैसी भी किरत होगी, बाद में आने वाले उसके पीछे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले पीछे खड़े होंगे और वो आपकी इमामत करा रहा होगा। मतलब माहौल ये चीज़ आज भी है, जैसा मतलब आप कह लें कि जैसा माहौल, जैसा कोई जिस माहौल में रहना चाहे वो। जी जी बिल्कुल। आपके वाक़यात भी मैंने सुने थे कुछ, आपके जब बहरी जहाज़ में आप चला रहे थे ना, तो उसमें एक मेन था आपका बरमुदा ट्रायंगल वाला, तो सुने आप उसके क्रॉस से भी गुजरे, उसकी क्या मतलब आपने क्या वहाँ पे देखा इस तरह? बरमुदा चूँकि इस इलाके में नहीं है। अच्छा। ये हमारे नेवल लाइफ में हमें पढ़ाया गया था इस बारे में। अच्छा।
تو برمودا بنیادی طور پہ جزیرہ ہوائی کے پاس، یعنی امریکہ سے آؤ تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے، وہاں پہ کشش اتنی ہے پہاڑوں کی، یا وہاں پہ جو ایک بھنور بنتا ہے اس بھنور کے اندر اتنی کشش ہے کہ اس بھنور کے اوپر سے ایئر کرافٹ بھی نہیں گزر سکتا. ویسے اس کی جو رینج ہے وہ انگریزوں نے سیفٹی زون اس کا جو ہے 50 ناٹیکل مائل رکھا ہوا ہے سراؤنڈنگ میں. ہاں. تو لیکن اس کے باوجود جو سیفٹی سرکل ہے وہ 100 ناٹیکل مائل ہے. صحیح. آپ نے اس جگہ سے 100 ناٹیکل مائل دور سے گزرنا ہے. اگر آپ اس کے قریب آئیں گے تو آٹومیٹکلی ایک کھنچاؤ پیدا ہوگا اور آپ اس میں چلے جائیں گے. اس کی تحقیق نہیں ہو سکی آخر اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تحقیق یہی چیزیں تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بندے تو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ تو نے دنیا فتح کر لی، تو نے اتنی، ذرا تحقیق کر کے دیکھ. جہاں آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ کیا تحقیق کرو گے؟ تحقیق کریں. بلکہ جانے کو آپ اپنے آپ کو بڑا انسان کہلانے والا، یہ میری کمر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ، میں نہیں تحقیق کر سکتا کہ میرے سر کے پیچھے کیا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں اللہ پاک اس لیے دکھاتے ہیں کہ انسان کو اس کی حیثیت کا پتہ چلے کہ میں کتنا خود مختار ہوں اور کتنا بے بس ہوں. آدمی اپنے ہر کام میں خود مختار ہے لیکن قدرت کے معاملے میں بے بس ہے. آپ کا ایک واقعہ ہوا تھا، آئی تھنک آپ شاید ایران والی سائڈ پر تھے. جی ہاں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں لاسٹ میں کہ کیسے آپ نے سروائیو کیا، آپ کا جی ہاں. جہاز بس ڈوب وہ گیا. بھی اللہ پاک نے ایک مہربانی کی تھی کہ یہ ہم تقریباً فجارہ کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں سے میں نے ایک لگژری یاٹ جو تھی وہ نکالی. ایک ہی بندہ میرے ساتھ تھا کیونکہ وہ بیسکلی سی مین نہیں تھا، وہ لوکل عربی تھا. صحیح. ہم 2 آدمی تھے. ہم نے نکالی یاٹ، اور میرے سے غلطی یہ ہوئی جو میری ایک فنی غلطی کہہ لیں کہ نکلنے سے پہلے میں نے ویدر فور کاسٹ نہیں لی کہ یہ دبئی کھڑا ہے، میں نے تو دبئی چلا جانا ہے. فور کاسٹ لے کے تقریباً کیا وہ کرنا کتنے ہے؟ کلومیٹر بنتا تھا فجارے سے دبئی کا؟ فجارہ سے تقریباً 90 کلومیٹر تھا ایک سائڈ سے، صحیح. اور پھر ایسے یوں نہیں چکر کاٹ کے آنا تھا. صحیح. 90 ناٹیکل مائل تھا. صحیح. تو جب میں تقریباً یہ اس کو کنارے کو کراس کیا اور بندر عباس کے یہ اس کے تہران کے قریب ہی تھے، تو ادھر سے یہ ہماری پورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے قریب تھی، راس الخیمہ کی. تو اچانک ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے طوفانی ہوائیں اور وہ بہت زیادہ چلنے لگ گئی، اور سمندر میں بھی بہت رف شروع ہو گیا. جب سمندر رف ہوا تو اس رف نے ہمیں سنبھلنے تک کا موقع نہ دیا اور ہماری کشتی ڈوب گئی. کتنے میٹر کی تھی، کوئی ہے آئیڈیا آپ کی وہ یاٹ؟ یاٹ کی لمبائی تو تقریباً 15 میٹر تھی. اچھا. جی ہاں. جب وہ ڈوب گئی تو ہر یاٹ کے اوپر، شپ کے اوپر ایک اسپیشل ایک وہ رکھا جاتا ہے، اس کو لائف رافٹ بولتے ہیں، کہ جب وہ پانی کے ساتھ ٹکراتا ہے یا آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں پانی میں، تو وہ آٹومیٹکلی ایک فلوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کشتی کی شکل. پھر آپ اس میں جمپ کر کے اس کے اندر چلے گئے تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ ہے کہ چونکہ اتنا ٹائم مجھے نہیں ملا، میں نے جلدی سے مے ڈے کا سگنل بنایا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، یعنی 3 دفعہ یہ لفظ مے ڈے مے ڈے مے ڈے، اس کے بعد اپنے جہاز کا نام لے کے، اور پھر جو آپ کو ایمرجنسی ہے وہ اناؤنس کرنی پڑتی ہے، جس کو انٹرنیشنل طور پہ کال سائن کے طور پہ سب لوگ سنتے ہیں، تمام جہاز راز سنتے ہیں. تو وہ میں نے بنایا کہ وہ بہت ضروری تھا تاکہ میری کوئی ہیلپ کو آ سکے. وہ میں نے بنایا سگنل، اور سگنل بنا کے جب میں نے باہر نکلا تو دیکھا تو پانی جو ہے وہ اس وقت برج تک پہنچ چکا تھا، کشتی مکمل ڈوب چکی تھی. تو بڑی مشکل سے دروازہ کھولا اور میں باہر نکل گیا. لائف رافٹ کا بھی ہوش نہیں رہا کدھر گیا کدھر نہیں. تو صرف ایک لائف رنگ بوائے میرے ہاتھے چڑھا. لائف رنگ بوائے تقریباً یہ 8:30 یا 9 بجے شام کو ہم نے سی میں جمپ کیا، اور رات کو 2:30 بجے یا 3 بجے کے لگ بھگ ایرانی ایک کشتی آئی. اس نے تیرتے ڈوبتے نہیں، بس ایک فلوٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ لائف رنگ بوائے ہمیں اتنا سہارا دے رہا تھا کہ ہم اس میں ڈوب نہیں سکتے، اس کو پکڑا ہوا تھا. تو جب اس نے بھی اور میں نے ہم نے پکڑا ہوا تھا اور آپس میں اکٹھے تھے کہ ہم الگ نہ ہو جائیں.
تو اسی عرصے میں رات کے تقریباً 2:30 بجے سب سے پہلے ایک لائٹ ہمارے اوپر سرچ سے لائٹ پڑی، جس سے مجھے امید ہوئی کہ شاید کوئی ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ تقریباً 3 بجے تک آدھا گھنٹہ تک وہ ہمیں لائٹ مارتے رہے، وہ ہمارے سامنے ہوتے تھے، لیکن اچانک کیا ہے، بہت بڑی سیل جو ہے دیوار کی شکل میں اس شپ کے اور ہمارے درمیان، ہم پانی میں ہوتے تھے، وہ ایک دیوار بن جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ پھر اپنے پورے پھپھڑوں کی طاقت لگا کے ہم شاؤٹ کرتے تھے تاکہ وہ آواز سن سکے۔ آخر انہوں نے آواز سن لی اور پھر انہوں نے ہمیں سی سے ریسکیو کیا، اور ریسکیو کر کے میں نے کہا بھئی آپ ہمیں ادھر ہی اتار دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ قانونی طور پہ اس کے خلاف ہے۔ مطلب آپ نے سمجھا کہ ہم دبئی یا UAE کی ہاں، حدود تو انہوں نے کہا ہم ایرانی ہیں اور ہم آپ کو چابہار ادھر لے کے جائیں گے۔ تہران۔ ہاں، تو وہ ہمیں ایران میں لے گئے۔ 3 دن ان کی ضیافت کی ہم نے، ان کے ایرانی کھانے بس اللہ نے نصیب میں لکھے ہوئے تھے، وہ کھائے۔ اچھا، بڑی بات ہے کہ ان کا پہلا سوال شیعہ یا سنی، تو میں نے کہا اگر ان کو میں بتا دیا میں سنی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ تو وہاں اپنی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ میں علوی ہوں۔ تو وہ اس چیز سے بہت خوش ہوئے، یعنی علوی، یہ شیعہ حضرات پرانے دور کے جو شیعہ ہیں ان کو علوی لفظ سے پکارا کرتے تھے۔ تو جب علوی کہا تو پھر وہ مجھ سے بہت باتیں کرتے رہے، لیکن مطلب آپ نے سنی ہونے کے باوجود آپ نے اس چیز کا اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ سارا نہیں۔ ہاں، چونکہ بیسیکلی میں علوی تو ہوں، لیکن میں فیملی وائز علوی ہوں۔ آپ کی مطلب قوم علوی ہے، نہ کہ قوم علوی ہے، نہ کہ میں خود علوی ہوں۔ تو جب علوی کہا تو اس کی مجھے بہت رسپیکٹ ملی، اور ادھر 3 دن رہنے کے بعد پھر UAE والے آئے، اور ان کی کشتی سی میں آئی، یہ ہمیں ایک کشتی میں لے کے گئے، اور وہاں جا کے ہمارے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی۔ انہوں نے سائن کر کے دیے کہ ہم نے 2 بندے لے لیے ان سے، وہ پھر ہمیں لے کے واپس آ گئے۔ کیا ہمارے چاہنے والوں کو کوئی آخری ایک پیغام دینا چاہیں انٹرویو کے لاسٹ میں؟ بھاجی، زندگی اصل چیز ہے کہ وہ سٹرگل کا نام ہے۔ سٹرگل سٹرگل سٹرگل، جد و جہد زندگی کا دوسرا نام ہے۔ یہ آرام کی زندگی، ہر وقت سوئے رہنا، یہ کوئی زندگی نہیں۔ یا اتنا کمانا کہ میری نسلیں کھائیں گی، یہ بھی کوئی زندگی نہیں۔ اتنی جد و جہد کرو کہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے کچھ کر سکو، اور خاص طور پہ ان کی ذہنی نشو و نما کی بھی فکر کرو، اور ان کی اخلاقی اقدار کو بھی بنانے کی کوشش کرو۔ شکریہ سر، بہت مہربانی، تھینک یو، السلام علیکم۔